نستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب بیع المدبر، یہ باب ہے مدبر کی فروخت کے بارے میں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا آدم بن ابی ایاس نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عمر بن دینار نے، وہ کہتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو کہتے ہوئے سنا اعتق رجل منا عبدا له عن دبر، آزاد کیا ہم میں سے ایک آدمی نے غلام کو اپنے پیچھے سے، فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فباعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور آپ نے اسے فروخت کر دیا۔ قال جابر کہتے ہیں مات الغلام عام اولا، غلام پہلے ہی سال فوت ہو گیا۔ مدبر غلام کسے کہتے ہیں؟ مدبر غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں انسان یہ وصیت کر دے کہ میرے مرنے کے بعد یہ غلام آزاد ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں مدبر غلام۔ یہ دو طرح کا ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان مقید اور بعض دفعہ مطلق۔ مثال کے طور پہ بندہ کہتا ہے کہ اگر اس بیماری میں فوت ہوا نا تو یہ غلام آزاد ہوگا، مطلب ہے کہ اگر اس بیماری سے اللہ نے شفا دے دی، بندہ ٹھیک ہو گیا، پھر کسی اور بیماری میں فوت ہوا تو پھر وہ آزاد نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں مقید، قید کر دی اس نے کہ اگر اس بیماری میں مرا تو پھر یہ غلام آزاد ہے۔ ایک ہوتا ہے مطلق کہ جب بھی میں مرا میرے بعد یہ غلام آزاد ہوگا۔ اس کے بارے میں اہل علم میں اختلاف ہے کہ یوں جائز ہے کہ نہیں، یعنی اگر اس نے ایسا کہہ دیا تو پھر اس کی فروخت جائز ہے کہ نہیں جائز۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے غلام کے بارے میں یوں وصیت کر جائے تو پھر جائز نہیں کہ وہ اس غلام کو بعد میں بیچے، اس کے لیے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ البتہ دو صورتوں میں اس کو بیچا جا سکتا ہے، ایک یہ کہ وہ محتاج ہو جائے، مالک سخت، اس سے پہلے وصیت کی کہ یہ غلام آزاد میرے مرنے کے بعد، پھر اس کو کوئی ایسی مصیبت پڑی، ایسی مشکل اس کو آئی کہ وہ سخت محتاج ہو گیا، ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو فروخت کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ وصیت تو کر رہا ہے لیکن خود مقروض ہے، قرض دینا اس نے لوگوں کا، تو اس صورت میں بھی دیکھا جائے گا اگر وہ مقروض ہے تو بھی اس غلام کو بیچ کے پہلے اس کے قرضے اتارے جائیں گے۔ اور تیسری صورت یہ بھی ہے کہ دیکھا جائے گا کہ یہ غلام ہی اس کی ٹوٹل جائیداد تو نہیں ہے، اگر اس کی ٹوٹل جائیداد اس کا غلام ہے تو بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ٹوٹل جائیداد کا تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں دیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ کے بارے میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ تو ان ساری صورتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی جائیداد کتنی ہے، اس میں غلام ٹوٹل غلام ہی تو نہیں ہے کہ، اور دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ یہ مقروض تو نہیں ہے، اور تیسری صورت کہ وہ سخت محتاج تو نہیں ہو گیا۔ ان ساری صورتوں کو دیکھ کر پھر وصیت کے بعد بھی اس کو فروخت کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان صورتوں میں سے کوئی صورت نہ پائی جائے، نہ وہ مقروض ہے، نہ وہ محتاج ہے، اور نہ ہی غلام اس کی ٹوٹل جائیداد ہے بلکہ اور چیزیں بھی اس کے پاس ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ غلام جس کے بارے میں وصیت کی ہے اس کو وہ فروخت نہ کرے، وہ پھر اس کے مرنے کے بعد آزاد ہی ہوگا۔ یہ ہے مدبر غلام کے بارے میں۔ تو یہ حدیث جو امام بخاری لے کر آئے، ایک شخص نے غلام آزاد کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آپ نے اس غلام کو فروخت کر دیا۔ ایسی مختلف روایات آتی ہیں، مختلف روایات ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو فروخت کر دیا، بس جیسے ہی آپ نے فروخت کیا پہلے ساری جس نے خریدا اس کے پاس وہ فوت ہو گیا۔ تو یوں جائز ہے حاکم کے لیے، کسی لیڈر کے لیے کہ وہ دیکھے کہ جب کسی نے ایسی غلط وصیت کر دی تو وہ اس چیز کو اپنی زندگی میں ہی فروخت کر سکتا ہے۔ یہی حکم ہے آج کی اور چیزوں کا۔ کوئی بندہ اپنا ایک گھر ہے اس کے بارے میں وصیت کر جائے کہ یہ گھر مسجد بنا دینا، مدرسہ بنا دینا، لیکن یہی حکم ہے کہ دیکھا جائے گا کہ یہ خود مقروض تو نہیں ہے، یا یہ بندہ
اپنے رشتہ داروں کو محروم تو نہیں کر رہا. بعض دفعہ بندہ یوں کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو محروم کرنے کی خاطر وہ وصیت کر جاتا ہے، یا کسی کو حصہ کم دینے کی خاطر وہ وصیت کر جاتا ہے. تو یہ سب ناجائز ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. 2534